الحمدللہ آج آپ 14واں پارہ سن رہے ہیں۔ اس پارے کا ایک مقام ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ، کفار مکہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ آپ کاہن ہیں، کبھی کہتے تم شاعر ہو، کبھی کہتے مجنون ہو، کبھی کہتے تم پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں سناتے ہو، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی، بڑے پریشان ہوتے، کیونکہ ایک سچے آدمی کو جب اس طرح کی باتیں کہیں تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جھوٹے کو کوئی جھوٹا کہے تو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا سچے کو کوئی جھوٹا کہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پریشانی کی وجہ سے بہت زیادہ آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ پاک نے آپ کو اس کا علاج بتلایا اور اس کا ایک حل بتلایا کہ آپ اس طرح کریں تو آپ کی یہ پریشانی دور ہوگی۔ وہ کیا تھی؟ فسبح، تسبیح کریں، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وکن من الساجدین، اور آپ سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیں، واعبد ربک، اور اپنے رب کی عبادت کریں، حتیٰ یاتیک الیقین، یقین کے آنے تک، یعنی موت تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح، حمد اور سجدہ اور عبادت یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کو سکون ملتا ہے اور انسان کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ ان آیات کو مد نظر رکھ کر ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، ایک ہے عقیدت اور ایک ہے عقیدہ۔ کبھی بھی عقیدت میں آ کر انسان کو عقیدہ نہیں خراب کرنا چاہیے۔ عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے عقیدے کو خراب کر لیا اور کہہ بیٹھے کہ مسیح ابن اللہ، کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ کسی نے کہہ دیا ثالث و ثلاثہ، کسی نے کہہ دیا کہ خود وہی الہ ہے۔ اللہ پاک نے ان سب کا جواب دیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث و ثلاثہ، جنہوں نے کہا کہ تین میں سے تیسرا وہ بھی کافر، اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے وہ بھی کافر، اور جنہوں نے کہا کہ مسیح وہی اللہ ہے اور وہی الہ ہے تو وہ بھی کافر۔ ایسے ہی یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو اللہ پاک نے ان کو بھی جواب دیا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسے ہی ہمارے کلمہ گو مسلمانوں نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو بھی نور من نور اللہ کہہ دیا، یعنی اللہ کا جز بنا دیا، یہ بھی ایک عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں جنہوں نے بھی کہی ہیں انہوں نے عقیدت کا اظہار کیا ہے لیکن اپنے عقیدے کو خراب کر بیٹھے۔ اسی طرح تصوف کے اندر صوفیہ کرام کا بھی ایک عقیدہ ہے کہ جب کوئی شخص عبادت کرتے کرتے وہ ایک مقام ہے جسے وہ کہتے ہیں کہ عالین کا ایک مقام ہے، اس کو پہنچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ ختم ہو جاتی اور بندہ مکلف نہیں رہتا، پھر عبادت کرے نہ کرے، نماز پڑھے نہ پڑھے تو انسان جو ہے نا گناہ گار نہیں ہوگا۔ اس کا ایک حقیقی واقعہ بھی مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ جلال پور کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے خود سنایا تھا ہمیں۔ ان کا آبائی علاقہ احمد پور شرقیہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کو ملنے گیا وہاں، تو اتفاقاً ان کا ایک پیر آیا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ظہر کا وقت آیا تو پیر صاحب نے نماز نہیں پڑھی، پھر عصر کا وقت ہوا تو بھی پیر صاحب نے نماز نہیں پڑھی، پھر مغرب کا، عشاء کا، فجر کا، تو تینوں چاروں پانچوں اوقات میں پیر صاحب کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھا۔ بالآخر میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارے پیر صاحب نماز نہیں پڑھ رہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا پیر اب اس مقام کو پہنچ چکا ہے کہ اب نماز جو ہے وہ معاف ہو چکی ہے اور اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو شیخ صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے سوال کیا بھی وہ کون سا مقام ہے جب بندہ اس کو پہنچ جائے تو پھر عبادت وہ ختم ہو جاتی ہے؟ تو اس نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی کہ اللہ پاک نے ابلیس کو کہا کہ تو نے جو سجدہ نہیں کیا استکبرتا، تو نے اپنے آپ کو بڑا جانا، تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو عالین میں سے ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عالین وہ مقام ہے کہ جہاں بندہ پہنچ جائے تو پھر بس قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو شیخ صاحب نے برجستہ جواب دیا کہ اللہ پاک نے فرعون کو بھی قرآن پاک میں کہا کہ فرعون جو ہے کان عالیہ، وہ بھی عالی تھا۔ تو اس کا مطلب ہے تمہارا پیر اور فرعون قیامت کے دن پھر کیا ہوں گے؟ اکٹھے ہوں گے۔ تو اس کا پھر کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی عبادت سے مستثنیٰ ہوتا یا کوئی عبادت کرتے کرتے اس مقام کو پہنچ جاتا کہ عبادت اب ختم ہو گئی، تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے جو کسی نبی نے نہیں کی اور کسی نیک انسان نے بھی نہیں کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے آپ کو یوں کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کریں یقین تک، یعنی موت تک۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت تک عبادت جو ہے وہ معاف نہیں ہوتی۔ تو یہ عقیدہ کہ انسان عبادت کرتے کرتے ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے عبادت ختم ہو جاتی ہے، یہ عقیدت میں آ کر انسان اپنا عقیدہ نہ خراب کرے۔ ایسے ہی ہمارے مسلمانوں نے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کسی نے یوں کہہ دیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا ہے مصطفیٰ ہو کر، یہ بھی ایک عقیدت کا اظہار کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی نے عقیدت کا یوں اظہار کیا کہ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کسی نے عقیدت کا یوں اظہار کیا کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا عقیدہ وہی بنائیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو، اور قرآن و سنت سے یہی ثابت ہے کہ کوئی شخص بھی آخری وقت تک، موت تک، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی عبادت کے احکام ہیں اس سے انسان مبرہ نہیں ہے، بلکہ آخری وقت تک عبادت ضروری ہے۔ حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت جب آپ بیمار ہوئے تو آپ چل نہیں سکتے تھے، 2 صحابہ کرام سہارا دے کے آپ کو مسجد نبی میں لائے اور آپ نے نماز پڑھی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ اس حد تک بھی انسان کو مسجد میں آنا چاہیے۔ تو آپ نے تو ان حالات میں بھی عبادت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہی عقیدہ بنائیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ اللہ ہمیں اس عقیدت کی توفیق دے جس کی بنا پر ہمارا عقیدہ محفوظ رہے اور قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔